جان اور مال کا نگراں بنا کر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ایمان کو بنانے میں، اپنی زندگی کو اعمال سے سجانے میں ہم اپنی جان اور مال کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے بہت بڑے کام سے ہم سب کو نسبت دے دی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کہ یہ کار نبوت ہے۔ تو نبی کی کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے؟ نبی کی ہر چیز اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبیوں والا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے راستے سے ہم کو پہنچنا کہاں تک ہے؟ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اتنی بڑی محنت میں لگا ہوا ہوں، میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے؟ کیونکہ جس آدمی کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ آدمی تھکتا نہیں ہے، اگر اس کو اس بات کی فکر ہے کہ جی مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ راستے کی دشواریاں، راستے کی پریشانیاں، راستے کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتا، رکتا بھی نہیں ہے، بلکہ کوشش اس بات کی بار بار اور زیادہ کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ اور تیز چلوں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع فرمایا تو ایسے ہی اٹکل پچوں سے آوازیں لگا کر امت کو جو ہے کھڑا نہیں کیا 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، جان مال کی قربانی کے لیے، بلکہ امت کے سامنے مقصد رکھا ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر میں اس محنت کو کر رہا ہوں، بہت بڑا مقصد۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی کہ جی کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے خبر ہی نہیں ہے، اس لیے جب تک جی چاہا کر دیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، کیونکہ منزل ہی نہیں ہے نا، جہاں پہنچ گئے اسی کو اپنی منزل سمجھ کر وہیں ٹھہر گئے کہ جی چلے کو اپنی منزل سمجھ لی، بس چلہ لگا کر خاموش ہو گئے۔ 4 مہینے کو اپنی منزل سمجھ لی کہ جی 4 مہینے لگا لیے اور خاموش ہو گئے۔ کچھ سال کرنے کو اپنا کام سمجھا، اپنی منزل سمجھی، کچھ سال کر لیے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسے کام پر کھڑا کیا تھا کہ ہر صحابی اس بات کے جذبے کے ساتھ، تمنا کے ساتھ اس کام میں چل رہا تھا کہ جی میری جان جائیں اس کام پر۔ اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ جی یہ کیسے لوگ ہیں، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کہ جی یہ چاہتے تھے کرتے کرتے مر جائیں، بہت سے مر کر آ گئے ہمارے پاس، اور اے میرے پیارے نبی، یہ اس وقت جتنے تمہارے ساتھ دنیا میں موجود ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی کرتے کرتے مریں۔ کیسے مریں؟ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ ہمارے یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور سے آہ کھینچی کہ جی اتنا درد تھا آہ میں، تو کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا درد و غم ہے، کیا پریشانی ہے جو آپ کو ستا رہی ہے؟ کہا مولوی صاحب مجھے اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ لوگ میرے اس کام کو وقتی تحریک نہ سمجھ لے کہ جی وقتی کام نہیں ہے کہ کچھ لوگوں میں نماز زندہ ہو گئی کام ہو گیا، کچھ لوگوں میں روزہ زندہ ہو گیا کام ہو گیا، چند لوگ حج کرنے والے بن گئے کام ہو گیا، چند لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کھڑے رہ گئے کہ جی کام ہو گیا۔ کہ جی فرماتے تھے نہیں، میرا یہ کام وقتی تحریک نہیں ہے۔ کہ حضرت پھر آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا مولوی صاحب میں تو اس بات کو چاہتا ہوں جیسے قرن اول میں ہر مسلمان کی جان اور مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہو چکا تھا، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ میری جان اور مال پوری کی پوری اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں۔ اللہ کے دین پر مرنے کی کیا مرد کیا عورت کیا بچے سب کی تمنا ایک ہی کہ جی اللہ کے دین کے کام آ کر مرنا ہے۔ ساری قومیں مرتی ہیں، ہم ساری قوموں کی طرح تھوڑی مریں گے۔ دنیا سمیٹتے سمیٹتے، دنیا بولتے بولتے، دنیا کماتے کماتے، دنیا کی محنت کرتے کرتے، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ ہم تو مریں گے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے، اپنی آخرت اور انسانیت کی آخرت بن جائیں اس کی فکر کرتے ہوئے۔ اس لیے قرن اول میں تمام مسلمانوں کی ایک ہی تمنا تھی، اللہ کے دین پر مرنا ہے کہ جی جان کی قیمت صحیح اسی وقت وصول ہوگی کہ یہ اللہ کے دین کے کام آئے، ورنہ یہ ضائع ہو گئی۔ اللہ کے دین کے علاوہ جس پر جان جائے گی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے دین کے علاوہ جس پر مال لگے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ محنت ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں وہ صرف سن کر جو ہیں چلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محنت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے اور وہاں تک اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کہ جی کیسے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا کامل یقین تھا کہ اگر امت اس کام کو جیسے بتلایا جا رہا ہے ایسے کر لے تو صدیوں پہلے جو اسلام تھا پوری دنیا میں وہ پھر سے زندہ ہو جائے گا، کہ جی پوری دنیا میں اسلام لہر آئے گا، اتنا یقین۔ اس لیے ہم اس کے سمجھنے کے لیے، اس کی راہ کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ کر یہاں سے اس چیز کو لے کر جائیں۔ کام کے مذاکرے تمام مجلسوں میں آئیں گے، ایک تو ہے نفس تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ یہ پورے تبلیغ کا کام پورے دنیا میں ہو رہا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ سب 4-4 مہینے کے لیے نکلے، چلے کے لیے نکلے، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، 3-3 دن کی سینکڑوں لاکھوں جماعتیں چل رہی ہے کہ جی بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ بڑے بڑے مجاہدوں کے علاقوں میں لوگ وقت لگا رہے ہیں۔ تو اتنی سب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے مجاہدے لوگ آج کر رہے ہیں ایسے مجاہدوں کے ساتھ لوگوں کی تشکیل کر چکے ہیں کہ جی لوگوں کے بیل بکوا دیے، زیور بکوا دیے، حل بکوا دیے، گھر کے برتن بکوا دیے کہ جی اللہ کے راستے میں پھرو۔
کہ جی اتنی قربانیاں کس لیے، اتنا سب کچھ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہ جی میں اس بات کو چاہتا ہوں جتنا جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جتنا جو کچھ لے کر آئے ہیں اتنا سب کچھ پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ جہاں حضور اپنے وصال کے وقت امت کو چھوڑ کر گئے تھے 100% دین 100% امت میں تھا، کچھ حصے تقسیم نہیں تھے کہ جی پوری امت کیسی، کہ ان میں تقوی میں بھی یہ نہیں تھا، تقسیم نہیں تھی کہ جی یہ جو ہے تقوی والے ہیں اور یہ دنیا والے ہیں، یہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، مؤذن صاحب، امام صاحب تقوی ان کے لیے ہیں، اور یہ تو تاجر صاحب، مزدور صاحب، کاشتکار ہیں، بھائی تقوی ان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری امت متقی تھی، 100% دیندار۔ پھر سے امت اس مقام پر آئیں، اور امت اس مقام پر کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں تک جو پہنچایا تھا سب سے پہلے 2 چیزیں پیدا کی تھی۔ کتنی چیزیں؟ بولو نا بھائی، حرکت بولتے کتنی؟ ہاں، سب سے پہلے 2 چیزیں۔ سب سے پہلی یہ بات پیدا کی تھی کہ ہر انسان کا ایک ذہن بنایا گیا تھا کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر چیز بہت تھوڑی، اس کے اثرات بھی بہت تھوڑے، وقتی ہے، بھوک بھی وقتی، پیٹ بھرا ہوا ہے تو شکم شیری بھی وقتی، پیاس بھی وقتی، سیرابی بھی وقتی، صحت بھی وقتی، بیماری بھی وقتی، کہ کچھ دن ہیں پھر ختم، کچھ دن ہیں پھر ختم، کچھ گھنٹے ہیں پھر ختم۔ یہاں کی ہر چیز بہت تھوڑی تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ایک زمانہ ہے آخرت کا جو اصل ہے، جہاں کی کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو کروڑوں اربوں خربوں برس کی زندگی ہوگی، کبھی بھوک نہیں لگے گی، کروڑوں اربوں خربوں برس کی زندگی ہوگی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو گئے تو پھر بھوک کے وہ دروازے کھولے جائیں گے کہ سارے زمین کے پہاڑ کھا لے تب بھی اس کی بھوک نہ مٹے، سارے سمندروں کا پانی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ ایک ذہن بنایا گیا تھا آخرت کا۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو بنانے کی ہے وہ اپنی فکر کے بنانے کی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ 4 مہینے کے لیے اتنے مجاہدے کے ساتھ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، چاہتے کیا ہے؟ تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ بھئی پوری دنیا پر اگر آپ نگاہ ڈالو گے تو ہر آدمی دنیا کی اور اپنی 60-70 برس کی زندگی کی فکر کو لے کر جی رہا ہے، ہر آدمی۔ اگر اس کا فکر ہے تو دنیا کا، اس کا فکر ہے تو اپنی 60-70 برس کی زندگی کا۔ میں اپنی اس محنت کے ذریعے اس بات کو چاہتا ہوں کہ یہ فکر ختم ہو اور ہر ایمان والے میں آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، کہ یہ 24 گھنٹے زندگی گزارے آخرت کے فکر کے ساتھ، کیونکہ فکر جو ہے وہ شوق، جذبہ، نیت، محنت سب کے زندہ ہونے کا سبب فکر ہے۔
جس چیز کی فکر ہوگی اسی کا شوق، جس چیز کی فکر ہے اسی کے جذبے، جس چیز کی فکر ہے اسی کی محنت۔ کہ جی دنیا کا فکر ذہنوں پر سمایا ہوا ہے تو جذبے کس کے؟ کہ جی دنیا کے ہیں، گاڑیاں ایسی ہونی چاہیے، میری گھر ایسے ہونے چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، کھانے ایسے ہونے چاہیے، پراپرٹیاں ایسی ہونی چاہیے، اسی کے جذبے ہیں۔ دنیا کا فکر ذہنوں پر سمایا ہوا ہے تو محنت کا نقشہ، محنت کا خاکہ ہر کسی کا بنا ہوا ہے بغیر کسی تشکیل کے۔ کیا سردی، کیا گرمی، کیا بیماری، کیا صحت، ہر حال کے اندر ہر کسی کے محنت کا نقشہ بنا ہوا ہے اس کی فکروں کی وجہ سے۔ جیسے دنیا کے فکر کی وجہ سے دنیا کی محنت کے نقشے ہمارے بنے ہوئے ہیں، ایسے آخرت کی فکر کی وجہ سے صحابہ کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہمیں کوئی چیز اپنے نقشوں میں چلنے سے نہیں روکتی، ایسے صحابہ کو آخرت کے بنانے کے لیے عمل کے کرنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ جی ان کی جمع مردی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو کاروبار، خرید و فروخت اور دنیا کی تمام چیزیں غافل کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کی یاد سے کیوں نہیں ہٹتے؟ ہر وقت اللہ کی طرف ان کی توجہ اور ہر وقت اللہ کے ساتھ کے اطاعت میں کیوں ہیں؟ کہ جی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی نگاہ اس پر ہے، کس پر؟ اس دن پر جس دن آنکھیں پلٹ دی جائے گی اور دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جس نبی کی صحبت میں رہ رہے ہیں وہ نبی نے ان کو یہ خوف سکھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر نے کہا حضور آپ ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے جتنے دکھ رہے ہیں۔ کہ ابوبکر وہ صورتیں قرآن پاک کی جس میں قیامت کے منظر کو اور جنت و جہنم کو بیان کیا گیا ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے ہر آدمی کو ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھ کر چلنا چاہیے کہ جی میں اس محنت میں جو چل رہا ہوں میرا فکر کتنا بدل رہا ہے۔ ورنہ فکر اگر نہ بدلے تو میرے بھائیوں غلط فکر جو ہے آدمی کی اچھی محنت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ جب فکر غلط ہوگی نا تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی محنت برباد ہو جائے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اچھی محنتیں بھی فکر کے بدل جانے کی وجہ سے وہ محنتیں جو ہدایت کا سبب بن سکتی ہے وہی محنتیں دنیا میں فتنہ پیدا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ جی محنت کرنے والوں کا فکر بدل گیا تو جس راستے سے ہدایت آ سکتی تھی اسی راستے سے اب فتنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ایک ہی فکر ہر وقت ہمارے اس کو ذہن میں رکھیں کہ میرے اندر 24 گھنٹے کے اعتبار سے یہ فکر کتنی پیدا ہو رہی اور میں جتنا آگے بڑھ رہا ہوں تو میری یہ فکر ترقی کر رہی ہے کہ تمام خوشخبریاں اپنی جگہ، تمام فضائل اپنی جگہ اور وہ فضائل والے تارے اعمال کر رہا ہوں، ان کا یقین بھی ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف اپنی جگہ۔ کہ حضور کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کو جنتی ہے، بار بار حضرت ابوبکر کی تعریف کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رات بھر رو کر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ابوبکر کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کسی درخت کا پتا ہوتا، جانور کھاتے مینگنی بن کر ضائع ہو جاتا، قیامت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہے گا؟ کہ سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد سب سے اونچے آدمی ہے حضرت ابوبکر۔ اس لیے ہمارا کام جو ہے ایک تو فکر کے بدلنے کے لیے ہے، یہ جو محنت ہے نا 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھرنے کی،
یہ تو فکر کے بدلنے کے لیے ہیں. فکر بدلے گا تو نیت بھی بدلے گی، یقین بھی بدلے گا، عمل بھی بدلے گا. اس لیے تمام مجلسوں میں جو ہے بیٹھ کر اچھی طرح اس بات کو لیں کہ جی ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ترتیبیں بتلائی جا رہی ہے، کیا محنت بتلائی جا رہی ہے. اس محنت کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اس محنت پر ڈالنا ہے، اور یہ نقص ختم کرنا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. دنیا میں تو ہر آدمی اس بات کی کوشش کر رہا ہے میرا کاروبار بہت اچھا، مجھے یقین ہے اس میں بہت زیادہ کمائی ہے، میرے جتنے بچے ہیں اس کاروبار میں لگے. دوستوں کو کہتا ہے بھئی کوشش کرو نا میرے بچے میرے کاروبار میں لگ جائیں. اور ہم ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی محنت. جیسے میں لگا ہوں ایسے میری اولاد بھی اس کام میں لگے، میرا بھائی بھی اس کام میں لگے، میرا باپ بھی اس کام میں لگے، میرے رشتہ دار بھی اس کام میں لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے نبی اپنے قرابت داروں کو سمجھائیے، سب سے پہلے ان کو ڈرائیے آخرت سے. میں محنت میں لگوں، میرا کنبہ محنت میں لگے، اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی فکر ہو کہ سب اس محنت میں لگے. اس کے لیے غور سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور پھر اپنی خود ذاتی ترتیبیں بھی بنانی ہیں کہ بھئی سب نیت کرتے ہیں اس کی. انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے ہیں. ارے بھئی سب نیت کرتے، کون کون 4 مہینے کے ارادے کرتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کیا ارادہ ہے؟ نام لکھ لیں. نقد بولو نا، لکھ لیں نام نقد. چلو اتنی تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مجلس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اے اللہ، لاکھوں بندے تیرے 4 مہینے تیرے راستے میں پھر رہے ہیں، سالانہ 4 مہینے دے رہے ہیں. میری وہ خطا، وہ غلطی، وہ ناقدری جس کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے. اس اجتماع سے مجھے نقد اپنے دین کے لیے قبول کر لے. اتنا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے؟ ارے بولو نا بھائی، مانگو گے؟ ارے ادھاری بول رہے ہیں انشاءاللہ تم لوگ. مولانا احمد لاٹ صاحب سنیں گے، بولیں گے یار تمہارا مجمع تو عجیب مجمع ہے، گونگا، کچھ بولتا ہی نہیں. ارے بھی کرو گے؟ اللہ قبول فرمائے. بھائی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. عصر کی اذان جو ہے کتنے بجے؟ 4:15 بجے دیکھو عصر کی اذان ہے. اپنی ضروریات سے جلدی فارغ ہو جائے، تھوڑا لوٹ پوٹ کر لے. 4:15 بجے اذان ہوگی اور انشاءاللہ 4:45 پر نا 4:40 پر انشاءاللہ جماعت ہوگی. اس لیے بھائی اپنی ضروریات سے فارغ ہوئیں اور ضرورت سے فارغ ہو کر آ جائیں. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.